ہمیں پھر یہ انتہائی اہم، قیمتی اور سعادت برے لمحات میسر ہیں کہ ہماری زندگی میں ماہ محرم الحرام سے پھر ایک نئے سال کا آغاز ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کو اور ہماری سانسوں کو اپنی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے اور اپنی بارگاہ میں قبولیت پانے اور اطاعت و فرما برداری والی زندگی اور نیکیوں والی زندگی گزارنے کی مزید مہلت ہمیں عطا فرمائی۔ ماہ محرم الحرام سے ہجری نیا سال شروع ہوا، اور اس سال کے آغاز سے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کریمہ کو 1448واں سال شروع ہوا۔ ہجری نیا سال حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو، یعنی دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کو وسیع ترین پیمانے پر انجام دینے کے لیے مکہ معظمہ جو آپ کا وطن عزیز تھا اس کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ تو سال نیا ہے مگر داستان پرانی ہے، اور یہ نیا سال ان پرانی یادوں کو تازہ کرنے کا موقع ہے جو پرانی یادیں امت کی اساس ہیں، امت کی بنیاد ہیں، امت کے کردار کی جڑ ہیں، کہ اگر امت اس بنیادی داستان کو فراموش کر دے تو کبھی بھی حق اور سچ کے راستے پر یہ رب کی مرضی کے مطابق کاربند رہ کر زندگی نہیں گزار سکتی اور زندگی کے راستے پر کامیابی کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اسلامی نیا سال بنیادی طور پر ہمیں جو سبق اور جو درس ایک کلمے میں سکھاتا ہے، جو ہر مسلمان مرد اور عورت، جوان اور بوڑھے کی زندگی کا سب سے اہم سبق ہے، وہ سبق ایک کلمے میں قربانی کا سبق ہے، کہ خود ہجرت اور واقعہ ہجرت یہ کائنات کی عظیم ترین ذات کی طرف سے ایک عظیم قربانی ہے، کہ جہاں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اور پھر آپ کے اتباع میں آپ کے تمام جانثار آل اور اصحاب نے بھی یہ عظیم قربانی دی جسے ہجرت کہتے ہیں، چھوڑنا، کہ ایک چیز کو بچانے کے لیے مقابلے میں جو چیز بھی مانگی گئی اور جو چیز بھی چھوڑنا پڑی وہ سب چھوڑ کر بس ایک چیز کو وہ بچا لے گئے۔ اس ایک چیز کو بچانے کے لیے گھر داؤں پر لگانا پڑا، لگا دیا،
मालो मनाल की कुर्बानी पेश करनी पड़ी, कर दी, जमीन और जायदाद छोड़ने पड़े, छोड़ दिया, हत्ता के बाजों को अपनी बीवियां तक छोड़नी पड़ी, छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, हत्ता के उस एक चीज को बचाने के लिए वतन तक छोड़ दिया। वो वतन कि जिस वतन से सारी कायनात और सारी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के दिलों को अल्लाह ने वाबस्ता फरमा दिया है, उस वतन को एक चीज की खातिर कि कुछ रहे या ना रहे, कुछ और साथ ले जा सके या ना ले जा सके, वतन साथ जाए या ना जाए, घर साथ रहे या ना रहे, मालो मनाल साथ रहे या ना रहे, जमीन जायदाद साथ रहे या ना रहे, मगर इन तमाम चीजों की कीमत पर एक चीज ऐसी थी कि जिसे साथ रहना चाहिए, और ये वो चीज थी कि जिसे आज का मुसलमान सबसे पहले छोड़ने के लिए तैयार है। उस चीज की खातिर उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, मगर उसको छोड़ना गवारा नहीं किया। और वो चीज उनका कलमा, उनका ईमान और उनका इस्लाम था कि सब कुछ इसी एक चीज को बचाने के लिए छोड़ा। हत्ता के जो मक्के में घर में रह रहे थे, छत के नीचे रह रहे थे, उनको अगर मदीना तैयबा आकर अपनी पूरी जिंदगी एक चबूतरे पर गुजारनी पड़ी तो गुजारा, मगर यह गवारा नहीं किया कि वो चीज उनसे पीछे छूट जाए और उसके नतीजे में, उसके एवज, उसके मुकाबले में दुनिया की आसाइशें ले ली जाएं, दुनिया का आराम ले लिया जाए, दुनिया का मालो मनाल ले लिया जाए। नहीं, घर छोड़कर मदीना पाक में जाकर अगर मजदूरियां करनी पड़ी, जंगल से लकड़ियां काटनी पड़ी, अगर बगैर छत के खुले आसमान के तले सारी जिंदगी गुजारनी पड़ी, हत्ता कि उनकी पहचान चबूतरे पर रहने वाला बन गई, तब भी उन्होंने ईमान का दामन नहीं छोड़ा। चबूतरे पर रहने वाला इंसान यह पहचान अपने लिए गवारा किया कि ये असहाबे सुफ़ा है, इनका कोई घर नहीं है, इनके सर पे कोई छत नहीं है, कोई आलीशान मकान में नहीं रहते, ये मालदार नहीं है, ये सरवतमंद नहीं है। ये पहचान कबूल की कि हम खुले आसमान के नीचे रहने वाले नादार लोग हैं, मगर ये दाग गवारा नहीं किया कि इन्होंने अपने दीन का सौदा किया है, इन्होंने अपने ईमान का सौदा किया है, इन्होंने अपने इस्लाम का सौदा किया है, और इन्होंने अपने अकीदे और ईमान का सौदा किया। और अपनी इस रविश से उन्होंने बता दिया कि कयामत तक आने वाले मुसलमानों, जब जब तुम्हारी जिंदगी में जितनी बार भी मुहर्रम का महीना आए और तुम्हें बताए कि हिजरी नए साल का आगाज हो चुका है, तो हमारी इन कुर्बानियों को याद रख के इस पैमाने को जहन में रखना कि ईमान दुनिया की वो कीमती तरीन चीज है एक मुसलमान की जिंदगी में, कि इसके मुकाबले में जो आए उसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी कीमत पर ईमान को छोड़ा जा सकता है। नहीं छोड़ा जा सकता। यह हिजरत है और यह ईमान की कीमत है। ईमान एक मुसलमान की जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती, और फिर यह हिजरत खुद हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबईयत में हो रही है। मजीद यह अजीम कुर्बानी है, अजीम कुर्बानी, जिस कुर्बानी का आज जिन हालात, जिन कैफियत और जिन औसाफ के साथ मौजूदा उम्मत मुस्लिमा जिंदगी गुजार रही है, यकीन जानिए कि इसका उश्रे अशीर भी इस कुर्बानी का एहसास नहीं कर सकती कि दीन के लिए कुछ छोड़ा भी जा सकता है। हमारी जिंदगी में दीन के लिए मसलहत पसंदियां हैं, मसलहत पसंदियां। हम चीजों को देखकर आंखें बंद करने के आदी हैं। दीन का बिगड़ता है, बिगड़ता रहे। दीन लूटा जाता है, लूटा जाए, खसोटा जाता है, खसोटा जाए, काट खाया जाता है, काट खाया जाए, हमें क्या लेना देना है। हमारी बिल्डिंगें सलामत रहे,
ہمارا مال سلامت رہے، ہمارا کاروبار سلامت رہے، ہمارے بدن پر عمدہ کپڑے سلامت رہیں، ہماری شان سلامت رہے، ہماری آن بان سلامت رہے، ہماری زندگی میں راحت و آرام سلامت رہے، ہم ایمان کے لیے اور دین کے لیے قربانیاں کیوں دیں؟ مصلحت پسندیاں ہیں. ہم کسی سے جھگڑا مول کیوں لیں؟ ہم کسی کے بارے میں کیوں بولیں؟ ہم کسی کے خلاف کھڑے کیوں ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان ہے. ایمان سے ہمارا کیا واسطہ؟ اتنا ہی واسطہ ہے کہ ممی پاپا نے نام مسلمانوں والا رکھ دیا ہے، بات ختم. اب ساری زندگی کی لڑائی ہمارے مال کے لیے ہے، ہماری جائیداد کے لیے ہے، ہماری زمین کے لیے ہے، ہمارے کاروبار کے لیے ہے. دنیا کے مال و منال کے لیے ننگا ناچ بھی ناچنا پڑے تو مسلمان ناچنے کے لیے تیار ہے، مگر دین کے لیے اگر روڈ پر بھی نکلنا پڑے ایک لمحے کے لیے مسلمان نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. مصلحت پسندی یہ دین نہیں ہے، اسلاف کی قربانیوں کا یہ نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اسلاف نے ہجرت کے ذریعے، کربلا کے ذریعے، اپنی شہادتوں کے ذریعے جو سبق دیا ہے وہ یہ کہ ہر مال کو داؤ پر لگایا جا سکتا ہے. مال تو مال ہے، اگر جان بھی داؤ پر لگانی پڑے تو لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی قیمت پر ایمان کے شیشے میں بال لانے کی بات ہو، بال نہیں لایا جا سکتا، جان داؤ پر لگائی جا سکتی ہے. موجودہ وقت میں امت مسلمہ سے بڑا اپنے اسلاف کی قربانیوں کا مذاق اڑانے والا پوری بے زمینی کے ساتھ اس روئے زمین پر کوئی اور موجود نہیں. ہم جن کا نام لیتے نہیں تھکتے، لیکن ان کے کام کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہماری زندگی دین کے لیے مصلحت پسندیوں میں گزر رہی ہے، لیکن دنیا کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. حرام راستہ اپنانا پڑے یا حلال، حق کا راستہ اپنانا پڑے یا ناحق کا، ہر راستہ اپنی دنیا بچانے کے لیے ہم تیار ہیں. نہیں، ہمارے اسلاف کا یہ سبق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، جس نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، اس نبی کا یہ سبق نہیں ہے، اس نبی کا یہ درس نہیں ہے. اس نبی کا درس یہ ہے کہ بچانے والی ایک چیز ہے اور وہ ایمان ہے. اس کے مقابلے میں جو چیز قربان کرنی پڑے قربان کی جا سکتی ہے. تو دوستوں، سال نیا ہے مگر داستان وہی پرانی ہے، سبق وہی پرانا ہے، بنیاد وہی پرانی ہے، اور بنیاد ہمیشہ پرانی ہی ہوا کرتی ہے. عمارتیں نئی کھڑی کی جا سکتی ہیں، لیکن بنیاد اسلام کی تاریخ میں جتنی پرانی ہوگی اتنی زیادہ مضبوط ہوگی. دنیا کی اور قومیں اگر اپنی عمارت کے ساتھ اپنی بنیاد بھی نئی کر لے تو ان کے لیے بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی زندگی میں وہ اس کی عمارت چاہے جتنی نئی کھڑی ہو جائے، دیواریں جتنی نئی بنا لے، رنگ و روغن جتنے نئے کر لے، لیکن اس کی زندگی میں بنیاد وہی پرانی ہونا ضروری ہے جو بنیاد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے کرم سے 1500 سال پہلے رکھی گئی ہے. اسی لیے اسلام کے میدان میں، اسلام کی عمارت میں بنیاد جتنی پرانی ہوگی، اسلام کی یہ عمارت اتنی ہی زیادہ حسین، اتنی ہی زیادہ مضبوط، اتنی ہی زیادہ طاقتور اور اتنی ہی زیادہ عالی شان اور اتنی ہی زیادہ بلند ہوگی. اس لیے نئے سال کے موقع پر ہمیں ان پرانی بنیادوں کو یاد کرنا ضروری ہے، ان پرانی داستانوں کو یاد کرنا ضروری ہے، ان پرانے واقعات، ان پرانے حالات اور ان پرانی کیفیات کو یاد رکھنا، اپنے ذہنوں میں زندہ کرنا ضروری ہے کہ اسلام کا نیا سال بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے. ہجرت خود اپنے آپ میں کم چھوٹی قربانی نہیں ہے، اور پھر اس ہجری نئے سال کو محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے اس کا آغاز مقرر کرنے والی ذات حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی شہادت عظمیٰ پہلی محرم الحرام کو، اور پھر وہ اندوہناک، وہ غمناک، دلوں کو چیر دینے والی وہ داستان
کہ جس داستان نے حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو غمگین کر کر رکھ دیا، آپ کی آنکھوں کو بار بار اشکبار کیا، وہ اندوہناک اور المناک واقعہ بھی سال کے آغاز میں پیش آیا، جسے ہم واقعہ کربلا کہتے ہیں۔ واقعہ کربلا دوستوں، دنیا میں اگر دنیا کی دین کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں اگر کوئی حیثیت ہوتی تو یقین جانیے کہ امام حسین اور کنبہ رسول سے زیادہ آرام اور آسائش کے ساتھ جینے کے لائق کوئی اور کنبہ، کوئی اور خاندان، کوئی اور فرد اس روئے زمین پر موجود نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وجہ تخلیق کائنات خاندان کی اولاد تھے، اس ذات کی اولاد تھے، اس ذات کے بیٹے تھے۔ یہ کنبہ اس ذات کا بیٹا تھا جسے اس کے رب نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ لیکن آپ قربان جائیے اس ذات کریم پر کہ ان سچوں کے اندر کتنے سچے حوصلے موجود تھے، حق کے لیے قربانی دینے کا کیسا جذبہ موجود تھا، اور حق کے لیے سب کچھ حتیٰ کہ جان تک، اپنی تو اپنی، پورا کنبہ۔ کس کا پورا کنبہ؟ میرا اور آپ کا نہیں، اس ذات کا کنبہ، کہ اگر اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ایک ایک فرد کا کنبہ اگر اس ذات کے کنبے کے ایک ایک فرد پر قربان کر دیا جائے تو بھی اس ذات کے کنبہ مبارکہ کے ایک فرد کی قربانی کا بدلہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس ذات کا کنبہ، پورا کنبہ قربان ہو گیا۔ کس لیے؟ اپنا کاروبار بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنا منال بچانے کے لیے، اپنا منصب بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنا ملک بچانے کے لیے، اپنا شہر بچانے کے لیے، اپنی زمین، اپنی جائیداد بچانے کے لیے۔ کیا بچانے کے لیے؟ کبھی اس امت کو یہ سوال تو سنجیدگی سے بیٹھ کر کرنا چاہیے کہ حسین کا کیا جا رہا تھا، کنبہ رسول کا کیا جا رہا تھا، جس کو بچانے کے لیے حسین پورے کنبہ رسول کے ساتھ میدان کربلا میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ کون سا میدان کربلا؟ میدان کربلا کسی تاج محل کا نام نہیں ہے، میدان کربلا کشمیر کی کسی وادی کا نام نہیں ہے، میدان کربلا سوئٹزرلینڈ کی کسی ٹھنڈی اور ٹھاٹ سرزمین کا نام نہیں ہے، میدان کربلا تپتے ہوئے ریگزار کا نام ہے، میدان کربلا بے آب و گیاہ میدان کا نام ہے۔ میدان کربلا میں وہ کیفیت گزری جہاں 3 دن تک وجہ تخلیق کائنات کے شہزادوں اور شہزادیوں اور ننھے بچوں تک کو پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں آیا۔ کیوں یہ قربانیاں ہیں؟ اسی لیے کہ آج ہم دین کے لیے بے ضمیر ہو جائیں، دین کے ساتھ جتنی انصافی ہوتی رہے، اسٹیج مافیا دین کے نام پر اسٹیج پر دین کو جتنا بھی بیچتا رہے، ہم مصلحت سے کام لیں۔ دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہ گیا، کلمے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہ گیا، ایمان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ ملا جس طرح چاہے دین بیچتا رہے، ہم مصلحت پسندی کی چادریں اوڑے تانے سوتے رہیں گے۔ دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہمارا ضمیر مردہ نہیں ہو گیا، اگر ہم بے ضمیر نہیں ہو گئے، اگر حسین سے ہمارا کوئی تعلق موجود ہے تو اس بے ضمیر اور مردہ ضمیر امت کو ایک بار ضرور اپنے گریبان میں سر ڈال کر یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو ہم ہر محرم میں یزید پر لعنت بھیجنے کے لیے تیار ہیں، ہم سے بڑا یزید بھی آج کی تاریخ میں کوئی موجود ہے؟ اگر یزید کو پڑھو گے اور آج یہ امت اپنے حالات کو پڑھے گی تو یزید اور اس امت کے حالات کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ یزید کی پوری تصویر آج اس امت کی چال ڈھال میں نظر آ رہی ہے۔ یزید کو بھی دین کے تخت پر بیٹھ کر دین سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ دنیا کی عیاشیاں، دنیا کا آرام، دنیا کی راحت، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال و منال اور دنیا کے مال و اسباب اس کی زندگی کا مقصود تھے۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟
हमें दीन से कोई सरोकार है? कोई सरोकार? इस दीन के खवास से लेकर अवाम तक में हुसैनी किरदार अदा करने की जुर्रत की कोई रमक मौजूद है? हक का आवाजा बुलंद करने का कोई यारा ऊपर से लेकर नीचे तक इस उम्मत की आवाम व खवास में मौजूद है? सब मसलहत अंदेशी की चादरें ताने सो रहे हैं। सबके कारोबार दीन के नाम पर चल रहे हैं। पीर साहब का कारोबार पीरी मुरीदी के नाम पर चल रहा है। खतीब का कारोबार खिताबत के नाम पर चल रहा है। मुकर्रिर का कारोबार तकरीर के नाम पर चल रहा है। दारुल इफ्ता में बैठने वाले मुफ्ती का कारोबार फतवे के नाम पर चल रहा है। दारुल कज़ा में बैठने वाले काजी का कारोबार कज़ा के नाम पर चल रहा है। दीन के नाम पर क्या चल रहा है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। और यही ऐन यजीदियत है। इस सच्चाई को सुनने की जसारत हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी कि आज मौजूदा वक्त में हमें यजीद को देखने के लिए जमाने की कैसेट को रिवर्स मोड पर डालकर सन 61 हिजरी में जाने की जरूरत नहीं है। हम में से हर एक यजीदियत की तस्वीर बना बैठा है, यजीदियत का अक्स कामिल बना बैठा है। क्यों? जिस तरह दीन के नाम पर कुर्सी, इक्तिदार और तख्त हासिल करने वाले को 61 हिजरी में दीन से कुछ लेना देना नहीं था, आज के मुसलमान को भी मुसलमानों वाला नाम रख के दीन और इस्लाम और ईमान से कुछ लेना देना नहीं है। क्या लेना देना है? हमारे महल्लों में, हमारे इलाकों में मुंशियात का खुलेआम कारोबार चल रहा है, लेकिन क्या हमारे इलाकों में एक भी कलमा पढ़ने वाला मौजूद नहीं है कि नहीं? कलमा पढ़ने वालों के दरो दीवारों के दरमियान हमारे नौजवानों को नशे में मुब्तला किया जा रहा है, लेकिन क्या एक भी आवाज है जो इसके लिए उठे? यह मसलहत अंदेशी नहीं है तो क्या है? स्टेज माफिया बरसरे आम दीन का सौदा करके स्टेज पर आकर दीन बेचता है, लेकिन किसी इस्लाम के लाल के अंदर यह हिम्मत है कि इसके लिए आवाज उठाए कि कोई यजीदी हुसैनियत की बात कैसे कर सकता है? इस्लाम की तारीख कुर्बानी की बुनियाद पर कायम है। हुसैनियत दीन बेचने का नाम नहीं, बल्कि दीन के नाम पर बिक जाने का नाम है। लेकिन इससे बड़ा तुरफा तमाशा क्या होगा कि हुसैनी कहलाने वालों के दरमियान जो हुसैनियत की बात करने आता है, वो पहले अपना दीन चंद टकों के एवज बेचता है, फिर हमारे स्टेज पर हुसैनियत की बात करने आता है। कुफ्र इस्लाम की बात जिस तरह नहीं कर सकता, बातिल हक की बात जिस तरह नहीं कर सकता, इसी तरह यजीदी किरदार रखने वाला हुसैनियत की बात नहीं कर सकता। और अगर करता है और इस माशरे में कर रहा है तो हुसैनियत का इससे बड़ा मजाक कोई और नहीं हो सकता। हुसैनियत के साथ इससे बड़ी बेजमीरी कोई और नहीं हो सकती। हुसैनियत के साथ इससे बड़ी नाइंसाफी कोई नहीं हो सकती। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कि हुसैन कल भी मजलूम थे, हुसैन आज भी मजलूम है, मगर मेरे नजदीक हुसैनियत की कल की मजलूमियत से ज्यादा बड़ी हुसैन की आज की मजलूमियत है। क्यों? इसलिए कि हुसैन पर कल जुल्म करने वाला वो यजीद था और अपने खुले चोले में मौजूद था, मगर आज हुसैन जिन लोगों की वजह से मजलूम है, आज हुसैन पर जुल्म करने वाला कोई यजीदी चोला पहनकर हुसैन पर जुल्म नहीं कर रहा, यजीदी चोला पहनकर हुसैन की कुर्बानी का मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि आज हुसैन जो मजलूम है, आज हुसैन की कुर्बानी का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये मजाक उड़ाने वाले और हुसैन की मजलूमियत पर हंसने वाले, दीन की बेयारी बेमददगारी पर हंसने वाले, दीन की गुर्बत का मजाक उड़ाने वाले खुद हुसैनी चोला पहने हुए हैं और मुसलमानों की शक्ल में नजर आ रहे हैं। इसलिए हुसैन की कल की मजलूमियत से कहीं बड़ी आज की मजलूमियत है। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए, यह साल नया है मगर सबक पुराना है। इस सबक को हमेशा याद रखना पड़ेगा। कैसे? जलसों के जरिए नहीं, जुलूसों के जरिए नहीं, दीन फरोशियों के जरिए नहीं, किसी मुल्ला को चंद टकों के एवज खरीद कर चंद दिनों और चंद घंटों के लिए दीन बेचकर नहीं, बल्कि अपने अंदर
وہ جذبہ پیدا کر کے یہ سبق یاد رکھنا پڑے گا جسے جذبہ حسینی کہا جاتا ہے اور جسے قربانی حسین کا جذبہ کہا جاتا ہے۔ یہ جذبہ، یہ وہ سبق ہے جو کسی کالج میں نہیں پڑھایا جاتا، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ جب بھی قربانی کا یہ سبق پڑھنا ہوگا تو اس امت کو کربلا کے میدان میں آنا پڑے گا۔ وہ درسگاہ جو کربلا کے میدان میں سجی ہوئی ہے، وہ درسگاہ جو کربلا کے میدان میں لگی ہوئی ہے، وہ درسگاہ جو کربلا کی دانشگاہ میں لگی ہوئی ہے، جس کا پڑھانے والا، جس کا ٹیچر، جس کا استاد کوئی اور نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا شہزادہ حسین بن علی۔ اس درسگاہ میں آ کر یہ سبق پڑھنا پڑے گا، یہ سبق کہیں اور نہیں ملے گا۔ اور یہ سبق کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے دوستوں، مصلحت اندیشیوں کی چادروں کو نوچ کر پھینکنا ہوگا۔ اپنی آنکھوں پر جو جالے دنیا کی مصلحت اندیشیوں اور دنیا کی محبتوں کے پڑ چکے ہیں، انہیں بھی نوچ کر پھینکنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسینی وہی ہوگا۔ آج ہم حسینی بن سکتے ہیں چند ٹکوں کے عوض ملاؤں کو خرید کے جلسے جلوس کروا کے، مگر میدان محشر میں جب حسین کے نانا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، خدا کی قسم تمہارے یہ ملا بھی، تمہاری یہ دین فروشی بھی، تمہاری یہ تقریریں بھی تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ رسول اللہ کہیں گے کیا میرے نواسے کا خون اتنا سستا تھا کہ تم اس کی قیمت چند ٹکوں کے عوض چند الفاظ سمجھ گئے؟ خالی خولی باتیں حسین کے خون کی قیمت نہیں بن سکتی۔ حسین کے خون کی قیمت اگر کوئی چیز اس امت کے لیے بن سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف حسین کا جذبہ قربانی، حسین کا جذبہ ایثار اور حسینی کردار بن سکتی ہے۔ حق کے لیے تنہا کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہونے کا جذبہ یہ حسین کا سبق بن سکتا ہے، اور کربلا کے میدان سے اٹھنے والا حسینی کردار ہماری امت کی بقا، اس امت کی ضمانت، اس امت کی عزت، اس امت کی سربلندی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، اگر یہ امت اسی طرح کربلا میں دی جانے والی کنبہ رسول کی قربانی کا مذاق اڑاتی رہی تو آج دنیا جو نقشہ مسلمانوں کی جو تصویر پیش کر رہی ہے، یہ تصویر میں بہتری کی امید نہیں بلکہ بدتری ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نئے سال کے موقع پر اس پرانی داستان کو یاد کرنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اسی داستان میں جینے اور اسی داستانے میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔